السلام علیکم۔ آج کل ہم اگر نیوز پڑھیں یا سوشل میڈیا پہ کوئی نیوز کی کٹنگ وغیرہ دیکھیں تو ایک چیز کا احساس ہوتا ہے کہ پاکستان میں بڑی گرم جوشی کے ساتھ الیکشن کا ماحول گرم ہونے والا ہے۔ کبھی تو کاغذات نامزدگی جمع کرانے والوں کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ان کے جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں وہ چھین لیے جاتے ہیں۔ میں کل اخبار میں پڑھ رہا تھا، پیپلز پارٹی کا جو منشور اعلان ہوا ہے اس میں ہے کہ 300 یونٹ تک بجلی فری ہوگی، تنخواہیں بڑھائی جائیں گی اور علاج مکمل فری ہوگا۔ ایسے سہانے خواب دکھائے جا رہے کہ جو سادہ لو عوام ہے وہ تو بالکل انہی کی باتوں میں آ جائے گی یار، کیونکہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ جو متوسط طبقہ ہے وہ تو پسا ہوا ہے ہی، لیکن جو سفید پوش طبقہ ہے وہ بھی اس وقت پسا ہوا ہے۔ اس وقت ان لوگوں کے لیے بھی جینا بہت مشکل ہوا ہے کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ خواب دکھائے جا رہے ہیں کہ سب کچھ فری ہو جائے گا، علاج بھی فری ہوگا، تو بجلی بھی 300 یونٹ تک فری ہوگی، آپ کے بلز بہت کم ہو جائیں گے، تنخواہوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور اس طرح کی باتوں میں آ کر وہ لوگ انہی کو ووٹ دے دیں گے۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف یا نون لیگ کا بھی کچھ دنوں میں ہی آپ کو منشور ملے گا سننے کو بھائی، کہ انہوں نے بھی اپنے ان پوائنٹس کا منشور بنایا ہے کہ ہماری پارٹی جب الیکشن جیت جائے گی تو ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ اور ہونا کیا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ ان لوگوں نے آنا ہے، ان لوگوں نے ملک کے لیے بہت ہی کم سوچنا ہے اور صرف اپنے بھلے کے لیے کام کرنے ہیں۔ اپنی جو جائیدادیں ہیں ان میں اضافہ ہونا ہے، اپنے جو بینک بیلنس ہیں اس میں اضافہ ہونا ہے۔ لیکن جیسے ہی جو بھی گورنمنٹ آئے گی، جیسے ہی وہ گورنمنٹ میں آئے گی، اس دن سے جو اپوزیشن پارٹی ہوگی وہ اس کو گرانے کے چکروں میں لگ جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دوسرے کے اوپر کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہو، کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم وہ ہوتا ہے کہ جس سے دوسرے کی اصلاح ہو۔ ایسا کوئی کرٹیسزم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دوسرے کو بتایا جائے کہ آپ اس طریقے سے چل رہے ہو، اس کو آپ اس طرح سے بہتر کر سکتے ہو۔ نہیں، یہ جو بھی پارٹی آئے گی دوسری پارٹی اس کو اپوز کرے گی، نہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں بتائے گی کہ کیا صحیح ہے۔ اسی طرح ان کے پاس جب الیکشن کے لیے تقاریر کرنے جائیں گے تو ان کے پاس یہ بات ہوگی کہ دوسری پارٹی نے کیا کچھ غلط کیا یا کیا کچھ ایسا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا دوسروں کے دور میں۔ یہ نہیں بتائیں گے کہ ان کے اپنے دور میں کیا ہوا۔ مثال کے طور پہ جو نون لیگ ہے وہ موٹر ویز کی بات کرے گی، یا جو انہوں نے اورنج ٹرین وغیرہ بنائی ہے کہ ہم نے یہ کیا، بہت اچھا منصوبہ ہے، لیکن اس میں کتنے گھپلے ہوئے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ مقدمات آتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، ججز ان کو پھر صادق اور امین قرار دے کے چھوڑ دیتے ہیں، 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوتی۔ بچہ کہتا ہے کہ نواز شریف چور ہے، عدالتیں کہتی ہیں کہ صادق اور امین ہے۔ اسی طرح عمران خان کے اوپر بھی کتنے سارے کیسز ہوئے، وہ بھی جیل گئے، لیکن اب ان کو بھی ضمانت مل گئی ہے، الیکشن وہ بھی لڑیں گے۔ اسی طرح زرداری صاحب نے تو کتنا عرصہ جیل کاٹی ہے، بے نظیری کی زندگی میں وہ کتنا عرصہ جیل میں رہے، لیکن اب وہ بھی فرشتہ بن گئے ہیں، صادق اور امین بن گئے ہیں۔ آپ جب بھی ووٹ ڈالنے جائیں تو میرے خیال سے اٹس بیٹر کہ آپ اس بندے کو ووٹ دیں جو آپ کے علاقے سے کھڑا ہو رہا ہے اور آپ کو امید ہے کہ وہ اس علاقے کے لیے کچھ سوچے گا، کچھ کرے گا۔ اپنے علاقے کے ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو چوز کرتے ہوئے یہ نہ دیکھیں یہ کس پارٹی کا ہے، یہ دیکھیں کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ اگر یہ بندہ اس قابل ہے کہ یہ عوام کی سنے گا، یہ عوام کی بھلائی کے لیے فیصلے کرے گا، دین اٹ از گڈ، پھر وہ جس بھی پارٹی کا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر آپ صرف اس بنیاد پہ چن رہے ہیں کہ یہ نون لیگ کا ہے تو یہ کام کرے گا، یہ پیپلز پارٹی کا ہے تو یہ کام کرے گا، تو یہ چیز مت کریں، کیونکہ ہم نے بہت عرصہ پارٹی کو چوز کر کے ووٹ دیا ہے، اور ہمارے ملک کو اگر آپ دیکھیں گے تو گراف مسلسل نیچے ہی آتا جا رہا ہے۔ انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا اور انڈیا کہاں پر ہے آج؟ ٹیکنالوجی کی دنیا میں وہ ہم سے اتنا آگے ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح چائنا کو دیکھیں، ہمارے بعد آزاد ہوا اور ہم سے کتنا آگے ہے۔ ووٹ دیتے ہوئے ضرور سوچیے گا، آپ کا ووٹ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کسے ووٹ دے رہے ہیں۔ شکریہ۔